السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں دوستوں بزرگوں عزیزوں، اس وقت ہم گجرات کے مشہور شہر بھاؤنگر میں حاضر ہیں اور بھاؤنگر کی ایک مشہور و معروف دانشگاہ اسکول حضرت مفتی ساجد صاحب فلاحی بیلیم جو اسکول چلاتے ہیں دا رائٹ وے کے نام سے، صراط مستقیم کے نام سے، بہت ہی ماشاءاللہ مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں اور کمالات سے نوازا ہے۔ ہندوستان بھر میں مفتی صاحب کے پریزنٹیشن اور محاضرات اور جلسے وغیرہ میں شرکت کرتے ہیں، بلائے جاتے ہیں اور بہت اچھا کانٹینٹ اور مواد امت کو فراہم کرتے ہیں، اور یہ اسکول بھی بہت اچھا مفتی صاحب چلا رہے ہیں۔ تو آج یہاں مفتی صاحب جو ہمارے دوست بھی ہیں، ان کی خدمت میں حاضری ہوئی تو ہم نے سوچا کہ مفتی صاحب کے اسکول کی وزٹ کرتے ہیں اور آپ حضرات کو بھی اس اسکول کی خصوصیات اور اس کے کمالات اور اس کے بچوں کا، یہاں کے بچوں کا کچھ پرفارمنس اور ان کا حوصلہ بڑھے، ان کی کارکردگی کو ہم دیکھیں، اس کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہیں۔ تو مفتی صاحب کیسے، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے؟ الحمدللہ۔ اور مفتی صاحب درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے اس اسکول کا کچھ مختصر سا تعارف کرا دیں تاکہ لوگوں کو ہم بتا سکیں، اس لیے کہ اس وقت مفتی صاحب کو ہم بہت زیادہ مبارکبادی اس بات پر پیش کریں گے کہ اسلامی سانچے میں ہم اپنے بچوں کو کیسے عصری تعلیم اور ایجوکیشن دے سکیں۔ مفتی صاحب کی سب سے بڑی سوچ ہے اور یہ بہت اہم سوچ ہے، بلکہ ہم اس کو ایمان کے تحفظ کی سوچ قرار دیتے ہیں، تو یہ بہت اچھا پہلو ہے۔ اس پر مفتی صاحب کو مبارکبادی، اور مفتی صاحب اپنے اسکول کے بارے میں کچھ بتائیں۔ الحمدللہ، ہمارے اسلاف نے اس بارے میں بہت پہلے اشارات دے دیے تھے کہ آگے ہماری نئی نسل کی اگر حفاظت مقصود ہے تو ہمیں اپنے عصری ادارے قائم کرنا پڑیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ بڑوں کے مشورے سے اسکولنگ فیلڈ میں آنا ہوا۔ حالانکہ ہم فلاح ادارین سے پڑھے ہوئے ہیں، مدرسہ بیک گراؤنڈ ہے، لیکن مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد جب ہم نے تھوڑا فیلڈ ورک کیا تو اس بات کا احساس ہوا کہ آج کے زمانے میں ہمارے بچوں کے لیے عصری تعلیم گاہیں قائم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی سلسلے میں بہت ساری سکولز کو وزٹ کرنے کا موقع ملا، اور پھر ہم لوگ بنگلور پہنچے جہاں پر ڈاکٹر مشتاق صاحب جو ہے عالم دین بھی ہے، رشادی ہے اور آپتھالمولوجسٹ ہے، آئی سرجن ہے، تو ان کے ساتھ ہم لوگ جڑ گئے۔ MFERD نام کی ایک تنظیم ہے، ملت فاؤنڈیشن فار ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، تقریباً 3000 مسلم مینجمنٹ سکولز جو ہے ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو ان سے ہم نے کاموں کو سیکھا، اور پھر بعد میں ہمارے شہر بھاؤنگر میں پہلے ایک دینیات کا مکتب قائم کیا، اور پھر دینیات مکتب قائم کرنے کے بعد رائٹ وے نام سے ہم لوگوں نے یہ اسکول شروع کی۔ آج الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1000 بچے اور بچیاں اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ 10th تک مکمل ہمارے یہاں اسکولنگ کا پورا نظام ہے، اور بچوں کو دینیات وغیرہ کی تعلیم بھی اسکول میں دی جاتی ہے۔ یہ ہماری پوری اسکول کا خاکہ ہے۔ الحمدللہ بہت اچھا نظام ہے، اور بہت ساری دوسری اسکولوں کے ساتھ بھی ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں مینجمنٹ کے لیے، ٹیچرز کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے کیریئر گائیڈنس کی ٹریننگ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پیرنٹنگ کی ٹریننگ دیتے ہیں۔ تو یہ تمام سلسلے چلتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام جو ہے قائم فرما رکھا ہے۔ دوسری بات مفتی صاحب یہ معلوم کرنی تھی کہ جیسے آپ ہندوستان بھر میں مختلف جلسوں میں مدعو کیے جاتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کمال آپ کو نوازا ہے؟ تو پوچھنا یہ ہے کہ وہ کیا کمال ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کو دعوت دیتے ہیں، اور وہاں آپ جو محاضرہ پیش کرتے ہیں اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ اصل جیسا کہ میں نے بتایا کہ جب میں فلاح ادارین میں تھا، میرا اسکولنگ بیک گراؤنڈ سٹارٹنگ میں بمبئی رہا، میں بمبئی رہتا تھا، وہاں پر 7th اسٹینڈرڈ تک میں پڑھا۔ پھر بعد میں فلاح ادارین گیا، وہاں پر میں نے پڑھا۔ وہاں پر ہمارے استاذ محترم قاری احمد علی صاحب، قاری محمد علی صاحب جو آج کل UK میں رہتے، انہوں نے خاص توجہ دی، اور انگلش میں نے تھوڑی مہارت حاصل کی۔ پھر میں نے مدرسے کے ساتھ ساتھ BA کیا، MA کیا، ڈاکٹریٹ کی، اور بہت سارے پروفیشنل کورسز کیے، جیسے کہ NLP ہے، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، مائنڈ میپنگ ہے، میموری ڈیولپمنٹ ہے، استنبول میں نورسی اسٹڈیز ہے، اور اسی طریقے سے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے بارے میں جاننے کے لیے جرمنی اور اٹلی کا سفر کیا۔ یہ سب چیزیں جو ہے میں نے سیکھی۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ چیزیں جو ہے مختلف جو اسلامک ادارے ہیں، مسلم ادارے ہیں، عصری ادارے، وہاں جا کر ان چیزوں کو سکھایا جائے۔ تو باقاعدہ ٹرین دا ٹرینرز کا ایک پروگرام میں نے سیکھا، اور پھر اب میں اس کو سکھاتا بھی ہوں، اور اسی سلسلے میں پھر لوگ دعوت دیتے ہیں، اور وہ جو چیزیں سیکھی ہوئی ہے میں ان کو
پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ تمام پروفیشنل کورسز جو ہے بہت لیندی کورسز ہوتے ہیں, بہت اس میں پیسہ بھی لگتا ہے. ابھی فی الحال میں IIM اندور کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں لیڈرشپ اور چینج مینجمنٹ کا کورس کر رہا ہوں. تو میں میرے بیک آف دا مائنڈ یہ چلتا ہے کہ جو چیزیں میں سیکھ رہا ہوں وہ لوگوں تک پہنچانے کی بھی کوشش کروں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو اور پرسنل اور پروفیشنل گروتھ لوگوں کا ہو اور ادارے بھی گرو کریں. جزاک اللہ مفتی صاحب. اب انشاءاللہ ناظرین یہ اسکول کے بچے ہمارے سامنے کچھ مظاہرہ کریں گے, کچھ باتیں قرآن مجید کی تلاوت پیش کریں گے. تلاوت اور ٹرانسلیشن. جی سنائیے بیٹے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ واللہ علی کل شیء قدیر. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي ماهر لاخاني. أريد أن أتلو على أسمائكم سورة الانفطار فالرجاء منكم أن تصغوا على آذانكم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Greetings to everyone present here. I am Agalia Salman. Today I am going to translate the Quranic verses in English. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام قریشی معاذ ہے. ابھی آپ کے سامنے سورۃ الانفطار کی تلاوت کی جائے گی. اس کا میں اردو زبان میں ترجمہ کروں گا. آپ سے گزارش ہے بغور سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. I seek refuge in Allah from Shaitan the outcast. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اذا السماء انفطرت. When the sky splits open. جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت. And when the stars fall away. اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. And when the seas burst forth. اور جب سمندروں کو ابال دیا جائے گا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. And when the graves spill out. اور جب قبریں اکھاڑ دی جائے گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. Then its soul will know what it has sent forth or left behind. اس وقت ہر شخص کو پتا چل جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. O humanity, what has emboldened you against your Lord, the most generous. اے انسان تجھے کس چیز نے
اپنے اس پروردگار کے معاملے میں دھوکے میں رکھا ہے جو بڑا کرم والا ہے. الذي خلقك فسواك فعدلك. molding you in whatever from he willed. جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے ٹھیک ٹھاک بنایا پھر تیرے اندر اعتدال پیدا. ماشاءاللہ مفتی صاحب بچوں نے بہت اچھا پرفارمنس پیش کیا اور اسلامی ماحول کے ساتھ یہ بچے یہاں پر آ رہے ہیں. جیسا کہ ہم نے دیکھا ٹوپی بھی انہوں نے لگائی ہوئی ہے, اسکول بھی پڑھ رہے ہیں, دینیات بھی پڑھ رہے ہیں. دل کی گہرائیوں سے مفتی صاحب آپ کی محنتوں کو سلام ہے, آپ کی فکروں کو سلام ہے اور دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس رائٹ کو اسکول کو اور ترقیات کے بام عروج پر پہنچائے. آپ کی فکروں محنتوں کاوشوں کو بھی انتہا قبول فرمائے. اسکول میں آ کر بچوں کے اس مظاہرے کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی مفتی صاحب, بہت شکریہ. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. آپ بھی دعا فرمائیں مفتی صاحب. السلام علیکم. چھوٹا سا ہدیہ مولانا کی خدمت میں. جزاک اللہ مفتی صاحب. یہ میری 2 بکس ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اس میں سٹوریز کو میں نے جمع کیا. ایک 63 ہے اللہ کے رسول کی طرف نسبت کرتے ہوئے, ایک 99 ہے. اچھا سٹوریز ہے اس میں اور ہر سٹوری کے ساتھ 3 مورلز ہے اور جو تھیم آف دا سٹوری ہے اس پر اگر ان ڈیپتھ معلومات چاہیے تو اس ٹاپک پہ مارکیٹ میں کون سی اچھی بک اویلیبل ہے, ایسی 3 بک کے نام, ان کے آتھرز کے نام اور پبلشنگ ڈیٹ سب کی سٹوریز کے ساتھ دی ہوئی ہے. ماشاء اللہ. جزاک اللہ.